السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں معلوم ہے ان کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتی ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 33۔ اللہ فرما رہے اے نبی، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ اللہ کی بات کا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے لوگ، سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے جو مشرکین تھے وہ شرک کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ، سمجھے آپ؟ اللہ کو وہ لوگ مانتے تھے۔ آپ لوگ کو یہ بات پتہ نہیں ہے تو قرآن سے جانکاری لیجئے، قرآن میں ہے نا۔ مشرکین جو مکہ کے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، تو نبی جب پوچھتے تھے زمین آسمان کا مالک کون ہے تو وہ لوگ بولتے تھے اللہ ہی ہے۔ کون زندہ کرتا ہے، کون مارتا ہے، کون جلاتا ہے، کون موت دیتا ہے، تو وہ لوگ بولتے تھے اللہ ہے نا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کی جو شرک کرتے تھے، ان کی جو برائیاں تھی کہ جو لوگ نیک مر جاتے تھے، نیک لوگ جو مر جاتے تھے ان کا بت بناتے تھے، مورتی، اسٹیچو بناتے تھے اس زمانے میں، نیک لوگ کا، اللہ کے ولی جو اللہ کے دوست نیک ہوتے تھے ان کا وہ بناتے تھے اور ان سے سفارش وسیلہ لگاتے تھے مشرکین مکہ، سمجھا؟ تو نبی منع فرماتے تھے یہ سب کام، جیسے آج قبر بنا کے ولی اللہ کی کر رہے نا، ہو بہو وہی کام، نیک لوگ کی قبر بنا کے ان سے سفارش وسیلہ آج جو لگا رہے قبر میں، وہی مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، سمجھے؟ ان سے سفارش وسیلہ لگاتے تھے اور ان کے نام کی نظر نیاز چڑھاتے تھے۔ دیکھ آج بھی یہاں بھی انہی کے نام کی ہو رہی نا، جعفر کے نام کی، خواجہ کے نام کی، عبد القادر جیلانی کے نام کی، نیک لوگ کی آج بھی سفارش وسیلہ لگاتے ہیں اور ان کے نام کا دیکھ، ان کے نام کی نظر نیاز کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے مشرکین مکہ کو، یہ سفارش کرنا منع ہے، سورہ یونس آیت 18، سفارش شرک ہے، تو لوگ ان سے لگاتے تھے۔ کچھ لوگ پکارتے بھی ہوئیں گے ان کو مدد کے لیے، جیسے آج پکار رہے قبروں پہ ولیوں کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتر اللہ فرما رہے کہ جو اللہ کے سوا جس کو یہ لوگ پکارتے تمہاری پکار نہیں سنتے اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، سورہ فاتر آیت 14۔ تو پکارنا بھی شرک، سفارش وسیلہ بھی شرک نبی نے بولتے تھے، تو لوگ نبی کی بات کو جھٹلاتے تھے۔ تو وہی اللہ فرما رہے کہ اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے، اللہ کی بات، اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے۔ اللہ کی آیت میں کیا ہے؟ اللہ کی باتیں، ایک ایک ورڈ، ایک ایک باتیں ہیں، تو یہ لوگ اے نبی آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ نبی منع کرتے تھے ان کو کہ صرف اللہ کو پکارو، سفارش وسیلہ مت لگاؤ اور ان کو مت پکارو، وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہے، بتاتے تھے آیت بتاتے تھے سورہ الاحقاف، جن کو تم اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارے، ان کو ان کے پکارنے کی بھی خبر ہے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے کہ قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی پرستش، ان کی پکار کا انکار کر دیں گے۔ وہ تو غافل ہے، وہ پکار کی ان کو خبر بھی نہیں، غافلون لکھا ہے، دیکھو آپ عربی میں، تمہاری پکار سے غافل۔ تو اللہ کے نبی یہی سب باتیں ان لوگ کو بتاتے تھے مشرکین مکہ کو، سمجھا؟ تو وہ لوگ جھٹلاتے تھے، نہیں نہیں یہ لوگ نیک ہے، وسیلے سے ہم دعا مانگ رہے یا وہ سن رہے ان کو پکار رہے، تو نبی منع کرتے تھے، سمجھا؟ ان کے نام کا دیکھ چڑھاتے تھے، نظر نیاز، تو اللہ کے نبی منع فرماتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے نا، اس قرآن میں اللہ کی آیتوں میں بتایا اللہ نے، تو یہ لوگ آیتوں کو جھٹلا رہے، نبی کو نہیں جھٹلا رہے۔ اللہ فرما رہے اے نبی آپ کو نہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے، ہے نا، سورہ بقرہ 173 میں، جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے حرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، ہے نا۔ تو مشرکین مکہ یہ سب کرتے تھے، سورہ انعام میں بھی 145، سورہ نحل 115، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، 4 جگہ کہ جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے حرام ہے، سمجھا؟ دوسرے نام کی کرنا ہی منع ہے، تو نبی وہ لوگوں کو منع کرتے تھے مشرکین مکہ، تو لوگ نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے تھے نبی کی بات کو، حالانکہ وہ اللہ کی بات تھی، نبی کی بات نہیں تھی، سمجھا آپ؟ تو اللہ وہی فرما رہی ہے نبی آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ ظالم بولا ہے تھا،
اللہ کی بات کو جھٹلانے والے کو، یہ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ تو آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سب سفارش وسیلہ مت کرو، سمجھے آپ؟ ان کے نام کا دیگ مت چڑھاؤ، ولی اللہ کے نام کا منع ہے، تو نہیں سن رہے، تو یہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے، یہ سوچ رہے کہ میں بول رہا ہوں یا نبی بول رہے ہیں، تو اور بھی ایمان والے بول رہے ہیں، بولے نہیں یہ تو 24 ہے، وہابی ہے، ان کا قرآن الگ ہے، ان کا ترجمہ الگ ہے، ایسا سوچ رہے ہیں۔ آپ اپنا ترجمہ کھول کے دیکھو، جس عالم کو آپ مانتے ہیں اس کے ترجمے میں بھی یہی لکھا ہے، یہ مت سوچو کہ وہابی 24 کا الگ ترجمہ ہے، بریلوی کا الگ ہے، اہل حدیث کا الگ ہے، شیعہ کا الگ، سب کا ترجمہ ٹرانسلیشن سیم ہے ایک دم۔ کھول کے دیکھو نا، گھر میں قرآن رکھے کبھی آیت کھول کے تو دیکھا کرو، تو پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ تو ان کے لیے، تو ان کے لیے منع ہے تو آپ کو بھی منع ہے، وہی کام کر رہے ہیں نا، وہ لوگ بھی نیک لوگ وسیلہ سفارش لگاتے تھے، آپ بھی نیک لوگ کو وسیلہ سفارش لگا رہے، وہ لوگ بھی ان کی نظر نیاز کرتے تھے، آپ لوگ بھی ان کی نظر نیاز، نیک لوگ ہی کرتے تھے، وہ بھی یہ اور آپ لوگ بھی، تو منع ہے۔ اگر جائز ہوتا تو پیغمبروں کے نام کا ہوتا قرآن میں کہ ان کے نام کا دیکھ چڑھاؤ، نظر نیاز کرو، ابراہیم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرو، اللہ بولتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے۔ سوچیے آپ یہ سب باتیں ہو بہو وہی ہے جو مشرکین مکہ کا عمل تھا، شرک کرتے تھے۔ شرک کس کو بولا گیا ہے؟ سفارش کو شرک بولا گیا ہے، سورہ یونس آیت 18، سفارش کو شرک بولا، اللہ نہیں بولا۔ عربی میں دیکھو، آپ لوگ کھولتے نہیں قرآن، دیکھتے نہیں، اس لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے، سمجھے آپ؟ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، سورہ فاتر آیت 14، شرک بولا، پکارنا اللہ کے سوا کسی اور کو شرک۔ جو لوگ مر گئے، انتقال ہو گئے، ان کو، سمجھے آپ؟ یہ جاہل گمراہ عالم عوام کو بولتے ہیں ارے پکارنا شرک ہے، پکارتے نا اپن کسی دوست کو، رشتہ دار کو، بھائی ادھر آؤ یہ سامان دو، ارے بھائی ادھر آنا مدد کرو، دوست لوگ کو پکارتے نا، محلے والے یا رشتہ دار کو تکلیف، بولے یہ شرک، یہ شرک نہیں ہے، جاہلوں گمراہ کرتے عوام کو۔ جو لوگ انتقال کر گئے، دنیا میں نہیں، قبر میں دفن ہو گئے، پیغمبر ہو یا صحابی یا ولی اللہ، ان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ انتقال کے بعد نہیں سنتے، اللہ فرما رہے، زندے لوگ تو سب سن رہے، ایمان والے کیا، کافر مشرک کس کو بھی پکارو، زندہ ہے تو سنے گا نا، بھائی ادھر آؤ، آ گیا، تو یہ شرک تھوڑی ہوا، اس کو اللہ قرآن میں شرک بول رہا ہے کیا؟ جاہل عوام کو بھٹکاتے، گمراہ کرتے، ارے جس لوگ مر گئے، گزر گئے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ وہ پکار نہیں سنتے، اور ان کو مت پکارو، میرے کو پکارو، میں زندہ ہوں۔ ان کو موت آ گئی، پیغمبر ولی سب موت آئی تو جبھی دفنا ہے نا، بغیر مرے ہی دفنا دیے کیا؟ ان کا انتقال ہوا، روح جسم سے نکل گئی، موت آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ لوگ مر گئے، ان کو مت پکارو، ان کے نام کا مت کرو، اللہ فرمائے۔ نیک لوگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سمجھے آپ؟ نیک لوگ کوئی پکارتا نا، سفارش وسیلہ نیک لوگ سے ہی لگاتا ہے، نیک لوگ کے بارے میں ہی بات ہو رہی، سمجھے آپ؟ اللہ کو پکارو، اللہ فرما رہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، سورہ غافر آیت نمبر 60، سورہ مومن آیت نمبر 66، سورہ غافر، انڈیکس میں 2 نام رہتا ہے، یا تو غافر کوئی لکھتا ہے یا کوئی مومن لکھتا ہے۔ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو لوگ مجھ کو نہیں پکارتے، تکبر کرتے، نہیں سنتا اللہ، وسیلے سے سنتا، تو وہ جہنم میں جائیں، سیدخلون جہنم داخرین، سیدھا جہنم میں، جو اللہ کو نہیں پکارتے، دوسرے کو پکارتے، ولی اللہ کو، پیغمبر کو، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، انتقال ہو گیا ہے، لوگ نہیں سنتے، اللہ فرما رہے، اور ان کو پکارنا شرک ہے، دونوں بات بتا دیا، سفارش وسیلہ بھی شرک ہے، پکار سے بے خبر ہے، اور تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے وہ لوگ، شریک کر رہے ہیں نا اللہ اور بندے کے بیچ میں، 3rd پرسن، وایا، سیدھا جہنم۔ تو یہ نبی کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے، پوچھیے آپ؟ تو یہ آج جو بتایا جا رہا ہے، یہ سب قرآن کے اندر کی سب باتیں، یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں یا اور کوئی کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کی سب باتیں ہیں، آپ لوگ جھٹلا رہے، ہمارے کو، نبی کو نہیں جھٹلا رہے، آپ اللہ کی بات کا انکار کر رہے، قرآن کھول کے دیکھ لو، قرآن پہ ایمان ہے بولتے اور رکھے، لیکن اس کے اندر کی باتوں کو نہیں مانتے آپ، اس میں جو لکھا، آپ اپنا ترجمہ دیکھو نا، تو آنکھ کھلے گی۔ ان لوگ کے چکر میں نہیں رہنا، عالم مفتی ان کا ترجمہ الگ ہے، ان کا الگ ہے، یہ آپ کو روکتے ہیں لوگ کہ قرآن کھولے ہی نہیں، آپ کھول کے دیکھو اپنے عالم جس کا ترجمہ آپ کو
صحیح لگتا ہے کہ یہ عالم نے صحیح ترجمہ کیا ہے، ان کے ترجمے میں دیکھو یہ سب بات لکھی ہے، سمجھے آپ؟ سوچیے سب باتیں، سمجھے؟ کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا، سمجھے؟ بلکہ اللہ سیدھا جہنم میں ڈال دے گا، سمجھے آپ؟ ابلیس کی دعا ڈائریکٹ سنا کہ نہیں سنا؟ کیا ابلیس نے وسیلہ سفارش لگایا کہ آدم کا یا کسی پیغمبر کا؟ کسی کا بھی ڈائریکٹ پکارا اللہ کو، مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک موت نہیں آیا، مجھے مہلت دے، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کری ڈائریکٹ، جا تجھے مہلت دی گئی، دی ہے نا اللہ نے مہلت، تو شیطان کی دعا قبول کر لیا، تو آپ تو اپنے آپ کو نہیں سنتا، وسیلے سے سنتا، ہم گناہ گار ہے، تو آپ ابلیس سے بھی، شیطان سے بھی زیادہ گناہ گار اپنے آپ کو سمجھ رہے، تو پھر سمجھیے کیا کرنا ہے، سمجھے آپ؟ سفارش، وسیلہ، پکارنا، سب شرک ہے، ان کے نام کا دیگ چڑھانا، ان کے نام کا کھانا قرآن میں حرام کیوں بولا اللہ نے؟ 4 جگہ قرآن میں حرام فرمایا ہے، سمجھے آپ؟ یہ سب آپ جو کر رہے ہیں، سوچیے آپ، جائز ہوتا تو قرآن میں ہی ہوتا، پیغمبروں کے نام کا کرو، دیکھ چڑھاؤ، ان کی نظر نہیں آئے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ نہ ان کو پکارنے کا حکم ہے کہ پیغمبر کو پکارو، اگر جائز ہوتا تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو پکارو مدد کے لیے، ان کا سفارش وسیلہ لگاؤ، ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں قرآن میں؟ نہیں ہے کچھ بھی، صرف اللہ کو، کیوں؟ اللہ ہی ہم کو پیدا کیا ہے، کون پیدا کیا؟ ہم آپ کو، ہم اللہ نے، اس زمین آسمان کون بنایا؟ اللہ نے، حساب کون لے گا قیامت کے دن؟ اللہ، سمجھے آپ؟ کون جنت میں ڈالے گا؟ اللہ، ہم کو دل، دماغ، آنکھ، 2 ہاتھ 2 پیر کس نے دیا؟ اللہ، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، سمجھے آپ؟ ہر چیز اللہ ہی، پھر دیکھ کر رہا دوسرے کا، سوچیے آپ، ہر چیز اللہ، چاند سورج کس نے بنایا؟ ستارے، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، ہے نا؟ کہیں آپ بول سکتے کوئی بھی بات میں نہیں رسول اللہ بارش برساتے یا رزق رسول اللہ دیتے، پیغمبر دیتے؟ سوچیے آپ، جو یہ سوچ رکھے گا اسی کا جہنم، قرآن میں دیکھ لو آپ، کون بارش برساتا؟ اللہ، سمجھے آپ؟ اللہ ہی خوشحالی دیتا ہے، تکلیف بھی اللہ ہی دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تم سدھرو، گناہ کے کام مت کرو، اس لیے مصیبت دیتا ہے، سمجھے آپ؟ اللہ کی سب باتیں ہیں، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، سب باتیں اللہ کی ہے، اگر اس کو جھٹلا رہے تو سمجھو آپ اللہ کو جھٹلا رہے، یہ سب باتیں قرآن میں اللہ کی باتیں، اس میں سب کس کی باتیں؟ قرآن میں اللہ کی باتیں، سمجھا آپ؟ اس میں کوئی بھی بات رسول اللہ کی نہیں ہے، سب اللہ کی باتیں، سمجھا؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام، کلام یعنی بات، اللہ کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی اس میں ایک بھی بات نہیں ہے قرآن میں کہ رسول اللہ نے بولا ہے، اللہ نے بولا ہے سب بات، رسول کو بھی بولا ہے، پوری دنیا کی، آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ کلام اللہ ہے، اس کے اندر فرشتوں کا بھی دخل نہیں ہے، پیغمبر کا بھی دخل نہیں ہے، ایک آیت بھی نبی اپنی طرف سے نہیں اس میں ڈالے، سب آیتیں جتنی باتیں ہیں سب پوری اللہ کی باتیں ہیں، سمجھا آپ؟ جبریل اللہ کا حکم لائے، یہ سب اس کے اندر حکم ہے قرآن میں، سمجھا آپ؟ یہ سب باتیں آپ سوچیے، اللہ کی باتوں کو جھٹلانا کیا ٹھکانا ہے؟ سب اللہ کی باتیں جو میں بیان کیا ہوں، جتنا بھی بیان کرتا ہوں اللہ کی بات، جو لوگ اللہ کی بات کو جھٹلاتے، انکار کرتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو لوگ اللہ کی باتوں کو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سوچیے آپ، ہمیشہ رہیں گے، چاہے کلمہ پڑھتا رہے چاہے نہیں پڑھتا رہے آدمی، اللہ کی بات کو اگر جھٹلائے، رد کیے، یہ سب باتیں اللہ کی ہے، جتنا بیان میں کرتا ہوں قرآن کھول کے دیکھ لو، قرآن میں اللہ کی بات کو آپ جھٹلا رہے، میری بات کو نہیں جھٹلا رہے، بولے 24 وہابی ہے کچھ بھی بول رہا ہے، ایسا سوچ رہے آپ؟ قرآن کھولو تو آنکھ کھلے گی، سمجھے آپ؟ اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا سوال ہی نہیں، سوچ لیجیے آپ، یہ سب گڑی گڑی حدیث ہے، نکلیں گے نبی بخشوائیں گے، سب جھوٹی باتیں، نبی نہیں بخشوا سکتے، قرآن میں ہی دیا ہے، دیکھ لو آپ، سورہ زمر آیت 19، سورہ جن آیت 21، میں تمہارے نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اللہ بھی فرما رہے تھے، بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ آگ میں دوزخ میں ہے جل رہے، جو لوگ، کیا آپ اس کو بچا سکتے، مخلصی دے سکتے؟ نہیں، وہی بول رہے کام نہیں آؤں گا، یہ سب باتیں اللہ کی باتیں، سب سے اچھی بات ہے، سمجھا؟ اس کو اگر آپ نہیں مانیں گے، جھٹلائیں گے، تو سیدھا جہنم، اللہ کی بات کو جھٹلانا، اسی لیے مصیبت تکلیف آپ پہ آتی ہے، جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں،
اور یہاں تو دنیا کا عذاب ہے، پھر جہنم کا عذاب الگ، سمجھا؟ پڑھیے ترجمے سے جانکاری لیجیے، سمجھے؟ تب پتہ چلے گا سچ کیا جھوٹ کیا، کون عالم مفتی صحیح بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا، اور کوئی کتاب سے نہیں۔ آسمانی کتاب ہے، فرشتے لائے، ملاوٹ سے پاک قرآن ہے، پڑھیے اپنی زبان میں تو جانکاری ہوئے گی۔ نہیں تو بریلی میں ہے تو بریلی میں ہی پڑھے رہ جائیں گے، دیوبندی ہے تو اسی میں پڑھے رہ جائیں گے، مر جائیں گے۔ اہل حدیث ہے تو وہی گروپ میں رہیں گے، پڑھ جائیں گے۔ اللہ نے منع فرمایا ہے فرقوں میں پڑھنا، سمجھا آپ؟ اے نبی، جن لوگوں نے دین میں فرقے فرقے بنا لیے ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے فرقوں میں مت پڑھو، اللہ ان کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ہم فرقوں میں مت پڑھو نبی کو بول رہا ہے، سورہ انعام 159 159۔ تو یہ فرقوں میں سے نکلو، قرآن پڑھو اور قرآن کی اتباع کرو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، قرآن پہ چلو، سمجھا؟ آپ اپنی زبان میں پڑھے تو سمجھ میں آئے گا نا، یہ سب باتیں میں آپ کی زبان میں بول رہا ہوں تو سمجھ رہے ہیں۔ ابھی یہ میں خالی عربی پڑھتے رہو آپ تھوڑی سمجھیں گے، سمجھے آپ؟ اس لیے عربی پڑھ رہے قرآن، آپ کو پتہ ہی نہیں، ایک ایک معنی ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، سچ جھوٹ سے آنکھ کھلے گی، سچ کیا جھوٹ کیا، کون عالم کیا بول رہا ہے کون عالم کیا بول رہا ہے۔ جو یہ بکر ہے نا، یہ آپ کو لگ رہا ہے قرآن میں نہیں، قرآن میں نہیں ہے، حدیث جھوٹی جو قرآن کے خلاف، اس سے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹی حدیث سے۔ صحیح حدیث قرآن سے میچ کرے گی، قرآن سے ٹکرائے گی نہیں، قرآن کے خلاف نہیں جائے گی، صحیح بات نبی کی، نبی کی بات اگر ہوگی وہ حدیث تو قرآن سے میچ کر جائے گی، میچ کرے گی۔ اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہی تو نبی کی بات نہیں ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے، دشمن نے نبی کے نام سے ڈالا ہے۔ یہ آپ پڑھیے اپنی زبان میں، جو زبان آتی، ہندی، مراٹھی، گجراتی، انگلش، اردو، بنگالی، چائنیز، اڑیا، تمل، ملیالم، تیلگو، ملیالم، تیلگو، اڑیا، گجراتی، بنگالی، ہر زبان میں ترجمہ مل رہا ہے، لائیے پڑھیے تو آنکھ کھلے گی، ورنہ بھٹکتے رہیں گے فرقوں میں، عالم مفتی بولا، وہ مفتی بولا، ہے مفتی کون مفتی صحیح ہے کون عالم صحیح کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ جب قرآن پڑھیں گے جب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔